کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، وہ کسی پہ خوش ہو گیا تو اس نے اس کو کہا کہ تم میرے محل میں داخل ہو جاؤ اور شام تک جو میرے محل سے تم اکٹھا کر سکتے ہو تم اس کو جو ہے وہ اپنے لیے لے کے جا سکتے ہو۔ تو وہ جب محل میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ انواع و اقسام کے کھانے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں اور عالی نصب بستر لگے ہوئے ہیں، گو تکیے لگے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی انسانی طبع کو لبھانے والی چیزیں موجود ہیں، نفس کے تلذذ کے لیے سارے سامان موجود ہیں۔ تو وہ گیا اور اس نے انواع اقسام کے کھانے کھائے اور کھانے کھا کے اور مختلف وہاں انواع اقسام کے مشروبات پیے اور ایک گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کے ان نظاروں کو دیکھنے لگا۔ ایسی مستی چڑھی کہ آنکھ لگ گئی۔ اچانک اس کو دربان نے اٹھایا اور کہا کہ تیرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب جب وہ واپس نکل رہا تھا تو حسرت سے روتے ہوئے جا رہا تھا کہ میں نے عیش و عشرت میں یہ وقت گزار دیا، کچھ نیند میں گزار دیا، اور جب وہ گزر رہا تھا تو قیمتی ہیرے، لال موتی، پکھراج کیا راستے میں بکھرے پڑے تھے۔ اور ایک دوسرے شخص کو داخل کیا تو اس نے ان لذت انگیز چیزوں کی طرف توجہ نہیں کیا، سب سے قیمتی چیزیں وہاں سے اٹھائیں اور جھولی بھری اور اپنے وقت مقررہ پر وہ واپس ہوا۔ تو اس دنیا کے محل میں ہم داخل ہوئے ہیں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے نکلنا ہے۔ یہاں تلذذ کے سامان بھی ہے اور یہاں قیمتی چیزیں بھی ہے جو یہاں سے لے جا کے ہمارے لیے قیمتی ہوں گی، اور اس نے سمجھا کہ بس ایک دن میں یہاں جو کھانا ہے کھا لو، زہرۃ الحیات دنیا سے کہتے ہیں۔ اور دوسرے نے کہا کہ یہاں تو بھوک کاٹ کے جیسے بھی تو میں جہاں جا رہا ہوں تو یہاں سے جتنی قیمتی چیزیں اٹھائی جا سکیں اس کو اٹھا کے وہاں کے لیے لے جاؤں۔ اب اس دنیا کے محلے میں اترے ہیں، یہاں سے عیش و عشرت کر کے جب اچانک موت کا فرشتہ کہے گا تیرا وقت ختم ہو گیا، آ جا، اور پھر خالی ہاتھ ہوگا، پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، دامن بھی خالی ہوگا۔ اتنا کچھ تھا، ایک سبحان اللہ کا ہی اتنا وزن تھا کہ میزان بھر جاتا ہے، الحمدللہ کا ہی اتنا وزن ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو جگہ ہیں اس کی جزا سے بھر جائیں۔ لیکن ہم دنیاوی تلذذ میں رہے اور تھوڑی سی زندگی تھی، جب فرشتے نے جھنجھوڑا تو آنکھ اس وقت کھلی اور یہ کیا کر دیا ہم نے۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آخرت کو جمع کرنے کی کھیتی ہے، یہاں جتنا کچھ جمع کر لیں۔ اصل یہاں سے کیا اٹھا سکتے ہیں، ہر شخص کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ کیا اٹھائے گا۔ اپنے لیے وہ ابدی چیزیں اٹھائے گا جو ان کے لیے ختم نہیں ہوں گی، یا وہی کھا کے وہی چھوڑ کر کے اور اچانک مستی میں چلا جائے گا اور پھر فرشتہ اس کو جھنجھوڑ کے کہے گا اٹھ تیرا وقت پورا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہر شخص جب صبح کرتا ہے تو اپنی سانسوں کے ذریعے سے کچھ خریدتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، چاہے آزادی خرید لے، چاہے گرفتاری خرید لے، چاہے خیر حاصل کر لے اور چاہے شر حاصل کر لے۔ وہ آخرت کا کیا سودا خریدتا ہے یا دنیا کا سودا خریدتا ہے، اس کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ میں کیا خرید سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، خدا کر کے ایک بیٹا ملا، نام اسماعیل رکھا۔ حضرت ہاجرہ کی گود میں بچہ کھیلتا ہے، حضرت ابراہیم اس کو گود میں لے کے پیار کرتے۔ رب کا حکم نامہ آتا ہے، اس بچے کو لو اور اس کی ماں کو لو اور ایسی وادی میں چھوڑاؤ جو بے آب و گیا ہو، جہاں کوئی سبزہ نہ ہو، جہاں کوئی کھیتی نہ ہو، جہاں کوئی آبادی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ نو مولود بچے کو اور اس کی ماں کو ایسی وادی میں چھوڑ آنا جہاں کوئی انسانی آبادی تو درکنار، کوئی پرندے بھی نہ رہتے ہوں، یہ کوئی تھوڑا امتحان ہے؟ ذرا تصور تو کیجئے، کلیجے کانپ جاتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم اس امتحان کے لیے بھی تیار ہوئے۔ تھوڑا سا سامان لیا، اپنی بیوی کو اور اپنے نو مولود بچے کو لے کر کے 3 نفوس پر مشتمل قافلے نے جا کے وہاں پڑاؤ کیا۔ کچھ وقت گزارا، پھر اللہ کی بارگاہ میں سحر کے وقت اٹھ کے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ میں اپنی ذریت کو، اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو ایسی وادی میں تیرے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس وادی میں کوئی کھیتی نہیں، کوئی سبزہ نہیں۔ دعا مانگی، تھوڑا سا جو توشہ تھا، سامان تھا، سپرد کیا اور واپس پلٹنے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے تمسکت بے ازیالہ، آگے بڑھ کے دامن پکڑ لیا، کہا اس تنہائی میں، اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے ہمیں اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ کیا جواب دیتے؟ خاموش ہو گئے۔
تھوڑی دیر گزری، پھر قدم اٹھایا تو پھر بیوی نے دامن پکڑ لیا، اور حضرت ہاجرہ بولی اس وادی بے آب و گیا میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے۔ ذرا تصور کیجئے، آپ بھی صاحب اولاد ہیں۔ تو تیسری مرتبہ پھر جب قدم اٹھنے لگے تو تمسکت بے ازیالہ، حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑا اور پھر یہی سوال دہرایا، اس وادی غیر ذی زرع میں اپنے نومولود بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم پھر بھی جواب نہیں دیتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ہاجرہ خود ہی بولتی ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم تو نہیں؟ قال نعم، کہا ہاں اسی کا حکم ہے۔ فوراً دامن چھوڑ دیا، کہا خیر سے جائیے، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اگر اس کا حکم ہے تو ہم اس حکم پر سر تسلیم خم کرتے۔ اگر یہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا تو میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں اور آپ بھی ان جذبات سے آگاہ ہیں، ایک ماں کے لیے یہ کتنا بڑا حوصلہ تھا۔ اگر سلام ابراہیم کو تو سلام ہے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو۔ کہا خیر سے جائیے، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر جہاں دن بھی نہیں کٹتے تھے اس خاتون نے وہاں راتیں بھی کاٹی۔ توشہ ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، پھر 2 دن کے بعد ماں کی چھاتیوں سے دودھ بھی خشک ہو گیا۔ خود تو بھوک کاٹ رہی ہے لیکن بیٹے کی پیاس اور بھوک دیکھی نہیں جاتی۔ ایک چھوٹے سے پتھر کی اوٹ میں اسماعیل کو لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں نکلی۔ ماں کی تڑپتی ہوئی ممتا کی کہانی دیکھو۔ اللہ اکبر، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ 7 چکر کاٹتی ہیں۔ پھر جب 7ویں چکر میں مروہ پہ پہنچی، اطراف میں دیکھا کہیں کوئی پانی کے آثار حویدہ نہیں ہوئے۔ گزرتے گزرتے بیٹے کو بھی دیکھتی تھی، نشیبی جگہ سے بھاگ کے گزرتی تھی، وہاں لال نظر نہیں آتا تھا۔ مروہ سے دیکھا دور اوٹ میں پڑا ہوا بچہ تڑپ رہا ہے، لگا زندگی کی آخری سانسیں ہیں۔ مروہ سے دوڑ کے جو ہی قریب آئیں تو منظر بدلا ہوا تھا۔ وہ اسماعیل جو پیاس سے تڑپ رہے تھے، پیاس سے جب انہوں نے ایڑیاں رگڑی خدا نے چشمے جاری کر دی، پانی پھوٹ نکلا، دوڑی اور منڈھیر کر دی اور کہا زم زم، رک جا رک جا۔ کہا کہ اللہ بھلا کرے سیدہ ہاجرہ کا، اگر وہ زم زم کہہ کے پانی کو نہ روکتی وہ پوری روئے زمین پہ پھیل جاتا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ہاجرہ کا امتحان تھا اور امتحان میں وہ بھی سرخرو نکلی۔ وہ کہا ہم قیامت تک تیرے قدموں کے نشان کو جلوہ گاہ بنا دیں گے۔ آج عمرہ ہو حج ہو، وہاں کج کلا بھی دوڑتے دکھائی دیتے ہیں، بادشاہ بھی دوڑتے دکھائی دیتے ہیں، ان راہوں پہ پیغمبر بھی دوڑے ہیں، ولی بھی دوڑے ہیں، امام الانبیاء نے بھی سعی کی ہے۔ مالک کوئی دوڑنا بھی عبادت ہے؟ کہا جن راہوں پہ میری بندی دوڑی ہے قیامت تک ان راہوں کو جلوہ گاہ بنا دوں، اور ان پست قامت پہاڑیوں کو میں اپنی نشانیاں قرار دیتا ہوں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں قرار پائیں، عزتوں کے نشان بن گئے۔ اللہ اکبر، یہاں ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے بے تابانہ دوڑی تھی۔ اچھا، راستے کے اندر نشیبی جگہ سے دوڑ کے اس لیے گزری تھی کہ وہاں بیٹے کا چہرہ نظر نہیں آتا، اور یہاں ماں بیٹا اکٹھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، حکم ہے بیٹا دوڑ کے گزرے، اس لیے کہ اس ادا کو ادا کرنا ہے۔ وہ تو پانی کے لیے بار بار ادھر ادھر جا رہی تھی، حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے پھر بھی دوڑ رہے، پانی کے لیے نہیں دوڑ رہا، ہاجرہ کی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ کائنات کا گوشہ گوشہ حضور کے ذکر سے چمک رہا ہے، شرق سے لے کر غرب تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور کا نام گونج نہ رہا ہو۔ سماٹرا کے ساحل سے لے کر کے دنیا کے دوسرے کونے تک کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جب اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں نہ گونج رہی۔ ہر ساعت، ہر لمحہ آقا کریم علیہ السلام پر کروڑوں لوگ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اربوں کھربوں درود حضور علیہ السلام کی ذات پہ ہر روز بھیجا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ حضور کی عظمتوں کے پھریرے ہیں جن کو لہرانے کا ذمہ میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی
गुजरे हुए लम्हे से आपके लिए बेहतर ही होगी। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब तेरे जिक्र को रिफ़त हमने दी है, और जिसके जिक्र की रिफ़त का ज़ुम्मा मेरे रब ने उठाया हो, उस जिक्र के फ़रोग़ को कोई कम नहीं कर सकता, उस ऊंचे झंडे को कोई झुका और सरनगू नहीं कर सकता। 70,000 फरिश्ते सुबह को, 70,000 फरिश्ते शाम को हुजूर के रोज़ा अक़दस पे सलामी देने के लिए आते हैं। फरिश्तों का हुजूम और आका करीम अलैहिस्सलाम के रोज़े के ऊपर इंसानों का अंबो, अकीदत के सांचे में ढले हुए लोग गुजरते हुए सलाम पेश करते हैं, दरूद पढ़ते हुए जाते हैं, अकीदतों का इजहार करते हैं। कायनात में जिस तरह हर लम्हा अजान हो रही होती है, हर लम्हा नमाज पढ़ी जा रही होती है। यहाँ से किसी का 10 मिनट का फ़र्क होगा, किसी का आधे घंटे का फ़र्क होगा, किसी का 1 घंटे का फ़र्क होगा, किसी का 2 घंटे का फ़र्क होगा। पीछे चले जाएं, कोई 1 घंटा पीछे, कोई 1.5 घंटा पीछे। तो इस तरह कायनात के कोने से लेकर दूसरे कोने तक कोई एक लम्हा, एक साथ, एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जिस वक्त नमाज ना पढ़ी जा रही हो, और हर नमाज में पढ़ा जा रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर आन, हर सात, हर लम्हा उनकी अजमतों के जमजमे हैं और उनकी रिफतों के कसीदे हैं जो पढ़े जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये शान है अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। तुम में उतनी देर तक कोई शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से, अपने अजीजों से, कायनात के हर फर्द से जब तक मेरे से ज्यादा प्यार नहीं करता है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सख्त गर्मी में मीठे और ठंडे पानी से जितनी मोहब्बत होती है, हमें हुजूर इससे भी ज्यादा महबूब थे। अल्लाह अकबर। ये हुजूर की मोहब्बत है जो अहले ईमान के सीनों में रखी गई। अहले ईमान तो अहले ईमान रहे, हुजूर का प्यार तो पत्थरों के कलेजे में भी रखा गया है। फरमाया कि ओहद जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ओहद पहाड़ है जो हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। तो कायनात उनसे मोहब्बत करती है। अल्लाह अकबर। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मक्के के उस पत्थर को आज भी जानता हूँ, बेसत से कबल जब हुजूर गुजरते थे तो वो हुजूर को सलाम किया करता। दरख्त सलामियां पेश करने लगे, पत्थर कलमे पढ़े, शम्सो कमर इशारे पे घूमे और गर्दश करें, कभी चांद झुक के सलामी दे, कभी सूरज पलट के असर के वक्त पे आए, कभी जानवर हुजूर को देख करके कलमे पढ़े, हुजूर का जिक्र खुतबों में, नमाजों में, अजानों में। तो कौन उनकी अजमत को घटा सकता है, कौन उनकी रिफत को कम कर सकता है। ये अपने खुब से बातन का इजहार तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी अजमत के फुरेरे जिनको रब ने मोहम्मद बनाया सल्लल्लाहु, मोहम्मद कौन होता है? अल्लाज़ी युहमदु हमदन बादा हमदिन, जिसकी तारीफ की जाए जी फिर भी ना भरे, फिर तारीफ की जाए। अभी तशनगी बाकी है, वर्क तमाम हुआ और मदा बाकी है, फिर तारीफ की जाए। कलम टूट जाए तारीफ खत्म ना हो, रोशनाई सूख जाए तारीफ खत्म ना हो, कागज खत्म हो जाए तारीफ खत्म ना हो, उम्रें लद जाए तारीफ खत्म ना हो, तारीफ की अपनी तारीफ खत्म हो जाए। मोहम्मद वो होता है जिसकी तारीफ खत्म। कुफारे मक्का जब हुजूर की मुखालिफत करते थे, सब्बो शतम करते थे, तो एक दिन उनमें से किसी ने कहा, तुम तो अहले जुबान हो और तुम मोहम्मद कहते हो और ऐब भी लगाते हो। ये बात कोई अजमी करे तो समझ में आती है, लेकिन तुम तो अरब हो और तुम्हें पता है लफ्ज़ मोहम्मद का माना क्या है, फिर भी तुम तनकीस करते हो। तो एक बात करो, या तो ऐब लगाना छोड़ दो या मोहम्मद कहना छोड़ दो। कोई कहे शहद मीठा नहीं है तो अजीब बात है, कोई कहे कि बर्फ ठंडी नहीं है, कोई कहे कि गुलाब खूबसूरत नहीं है तो अजीब बात, कोई कहे चांद सोना नहीं है। तो कहा कोई मोहम्मद कहे और फिर ऐब लगाए, तो उन्होंने नाम अपने तौर पे मुजम्मम रख लिया और फिर मुजम्मम कह कह के अपने खुब से बातन का इजहार करने लगे। किसी ने आके हुजूर को बताया कि हुजूर वो मुजम्मम कह कह के खुब से बातिन का इजहार करते हैं। फरमाया तुमने देखा नहीं अल्लाह ने कुरैश के मुंह को कैसे फेर दिया। फरमाया यश्तमूना मुजम्ममन व यलआनूना मुजम्ममन व अना मुहम्मदुन,
فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا۔ جب خاکے تراشے گئے تھے، میں نے کہا خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکرے نور ہو بلا اس کے بھی خاکے تراشے جا سکتے، جس کا سایہ بھی رب نے بننے نہیں دیا اس کے خاکے کیسے ہو سکتے؟ تم اپنے تصور سے کچھ بنا رہے ہو، وہ میرے حضور کے خاکے نہیں ہو سکتے۔ ان کا تو نہ ثانی بنایا گیا نہ ان کا سایہ بنایا گیا، مثل او در عالم امکان متصور نیست، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو اٹھا لیا۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنے میلی نہیں ہو سکتی۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، لیکن میرے حضور کے نام کے پھریرے کائنات میں لہراتے رہیں گے۔ سچا واقعہ حضور نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ 3 آدمی سفر کے لیے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کو رات پڑ گئی، تو ایک غار کے اندر وہ داخل ہوئے رات گزارنے کے لیے۔ آندھی چلی، بارش آئی، تو اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور وہ غار کے دروازے پہ آ کے گر گیا، اور اتنا بھاری اور بڑا پتھر تھا کہ اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے آپس میں بات کی اور کہا تم اس غار میں پھنس گئے ہو، اب یہاں سے نکل نہیں سکتے مگر یہ کہ تمہارے وہ عمل جو محض اللہ کی رضا کے لیے تم نے کیے ہیں، ان اعمال کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا مانگو۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، اور میں جب بھی بکریاں چرا کر کے آتا تو میں دودھ دو کر کے سب سے پہلے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو پیش کرتا۔ ایک دن میں سرسبز درختوں کی تلاش میں بکریاں لے کے کوئی چارہ کوئی درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ میں جب واپس پلٹا دونوں سو چکے تھے۔ میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں ان کو جگاؤں، بیدار کروں کہ اٹھو دودھ پی لے، لیکن اب سارا دن وہ بھوک سے تھے، تو اچانک آنکھ کھلے اور بھوک کی شدت سے تڑپے، تو میں وہاں سے ہٹ بھی نہیں سکا۔ تو کہتا ہے کہ میں بچوں کو نظر انداز کیا اور ماں باپ کے جاگنے پہ دھیان رکھا، اور یوں ساری رات بیت گئی۔ میرے ماں باپ فجر کے وقت جب اٹھے، وہ دودھ ان کو پیش کیا۔ اب یہ عمل پیش کر کے کہتا ہے اے اللہ اگر یہ میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا، تو جانتا ہے میرے دل کو، تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ وہاں سے یہ باہر نکل سکے۔ اب دوسرے کی باری آئی، اس نے کہا اے اللہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، مرد عورت کے ساتھ جتنی محبت کرتا ہے اس طرح میرا اس کی طرف رجحان قلب تھا، تو میں نے اس کو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کئی بار کہا، لیکن اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک دن حالات نے اس کو مجبور کر دیا، فاقہ زدہ حالات ہو گئے، غربت آ گئی، تو اس نے مجھ سے اپنی حاجت طلب کی، تو میں نے اس کو 120 دینار دیے، لیکن شرط پہ کہ تم اپنا جسم میرے سپرد کرو گی۔ اب مجبوری سے اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا وجود اللہ کے خوف سے کانپ رہا تھا، اور مجھے کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور اس کی حدوں کو نہ توڑ۔ میری خواہشات تو پگلی تھیں، آرزویں تو بےتاب تھیں، اور میں اس کی قیمت بھی ادا کر چکا تھا، لیکن اس کا یہ جملہ کہ اللہ سے ڈر، تو میں تیرے سے ڈر کے اس کو چھوڑ دیا، اور جو اس کو میں نے 120 دینار دیے تھے وہ بھی اس کے پاس رہنے دیے۔ اللہ میرے اس مخفی عمل کو تو ہی جانتا ہے، تو اگر میں نے تیری رضا کے لیے ایسا کیا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، سوراخ تو زیادہ ہو گیا، لیکن ابھی بھی وہاں سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ اب تیسرے نے کہا اے اللہ میں مزدوروں سے کام لے رہا تھا اور ان کی مزدوری میں نے دے دی، ایک مزدور بتائے بغیر چلا گیا، تو میں نے کیا کیا کہ اس کے مزدوری کے پیسے کاروبار میں لگا دیے، کاروبار میں برکت ہوئی، اور بہت زیادہ وہ کاروبار جو اس کی مزدوری سے شروع کیا گیا تھا پھیل گیا۔ تھوڑی سی مزدوری تھی لیکن کاروبار بہت پھیل گیا۔ اب میں اس کے اندر کچھ ایک آنا ٹگا نہیں لیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ شخص آیا، اس نے کہا مجھے میری مزدوری دے۔ تو میں نے کہا یہ بکریاں، یہ بھیڑیں، یہ اونٹ، یہ غلام، یہ نوکر چاکر، یہ سب کچھ ہے، یہ تیری مزدوری ہے۔
تو اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کر، وہ میں تو مزدوری کے وہ چند جو لینے آیا ہوں اور آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو اس نے ساری صورتحال بتائی، تو اس نے وہ ساری بکریاں، وہ سارے اونٹ، ساری گائے اور سارے غلام ہانکے اور چل دیا۔ کہا اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو پتھر کو ہٹا دے۔ تو حضور نے فرمایا وہ پتھر ہٹ گیا اور یہ چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کام کیے تو مشکلوں سے نکلنے کے راستے ملتے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو آسانی کے وقت اللہ کو فراموش نہیں کرتا، اوکھے ویلے اللہ اس کو فراموش نہیں کرتا۔ ہم تو کسی مصیبت میں پھنسے تو چالاکیاں کرتے ہیں، کوئی چالاکی، کوئی مکر کہ اس سے نکلیں۔ تو مصیبت میں پھنسیں تو دعا کے لیے ہاتھ پھیلا لیں اور اچھے اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں۔ تو زندگی میں ایسا ذخیرہ اعمال کا جمع کرو کہ جب مشکل بنے تو ان اعمال کا وسیلہ پیش کر کے مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملے۔ 100% سچے ہیں اللہ کے وعدے، اور اس کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بن کے دکھاؤ، عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ ہم کب مومن بن کے دکھایا ہے کہ ہم واقعی اس تقاضے پہ پورے اترے جو ہماری شریعت نے ہم سے کیا؟ ملاوٹ ہم کریں، جھوٹ ہم بولیں، ایک دوسرے کی جڑیں ہم کاٹیں، مکر، فریب، دجل، کیا کچھ نہیں ہے جو ہمارے اندر نہیں۔ اچھے مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، ہم اچھے انسان بھی نہ بن سکے۔ مسلمان کی تعریف کیا کی گئی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ جہاں ہمارا بس چلے تو ہم کاٹ کے نہیں رکھ دیتے۔ ہم کیسے مسلمان؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مسلمان بخیل نہیں ہوتا، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ تیسری بات حضور سے پوچھی گئی، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے، یہ پکی اور دو ٹوک اور سیدھی بات ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، آج بہانے بنائیں۔ تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ یہ جاپان بیچ رہا ہے بغیر جھوٹ کے، تم کیوں نہیں بیچ سکتے؟ تم نے خیانت کی ہے، تم نے مال 2 نمبر بنا، اس لیے تمہیں جھوٹ بولنا پڑا ہے۔ تم نے بنیادی اچھی نہیں رکھی، پوری دنیا کے سودے سچ بول کے بک رہے ہیں، تمہیں جھوٹ کیوں بولنا پڑتا ہے؟ تو جو جہاں بیٹھا ہے وہ لوٹنے بیٹھا ہے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اگر کافر آج دنیاوی شان و شوکت حاصل کر گئے تو دیکھو کہ انہوں نے محنت کی، اور تم جب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ گے تو پھر اللہ کا ضابطہ یہ نہیں ہے کہ وہ محنت کرنے والوں کو محروم رکھے اور نکموں کو نواز دے۔ تنے مردہ سے بیزار ہے حق، تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ من جہادہ وجدہ، جس نے محنت کی اس نے پا لیا۔ چونٹی بھی دانہ اٹھاتی ہے، ہمت نہیں ہارتی تو بالآخر اپنی منزل تک لے جاتی ہے نا۔ چونٹی بھی ہو ذات کی تو اس کو بھی نتیجہ خیزی تک رب پہنچاتا ہے۔ کچھوا بھی چلتا رہے تو منزل پہ پہنچتا ہے، خرگوش ہو کے سویا رہے تو وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تم خرگوش صحیح لیکن سوئے ہوئے ہو، لہذا منزل تمہارا مقدر ہو ہی نہیں سکتی جب تک تم مسلسل چلنے کی مشق نہیں پیدا کرتے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند ہو، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، تم مومن تو بن کے دکھاؤ، تمہارے سر پہ عزتوں کا تاج رکھ دوں گا۔ آج ذرا دیکھیں ہم کھڑے کہاں ہیں۔ تھوڑے سے حالات سخت ہونے لگتے ہیں تو تاجر ذخیرہ اندوزی کرنے لگ جاتا ہے، اور مانگتے ہو وہ شانیں، مانگتے ہو وہ عزتیں جو قرون اولا کے مسلمانوں کو دی گئی، ذرا وہ کردار بھی تو لے کر کے آؤ نا۔ تم تو ذخیرہ اندوزی کرنے بیٹھ گئے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما لیں اور غریبوں کا خون بھی نچوڑ لیں۔ اور مدینے میں تھوڑے سے حالات تلخ ہوتے ہیں، تھوڑی سی قحط سالی کے آثار حویدہ ہوتے ہیں، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ غلہ لینے گیا ہوا ہے شام میں۔ تو جب وہ شام سے واپس آتا ہے تو مدینے کے کچھ تاجر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ جتنا غلہ ہے اونٹوں کے اوپر ہی ہمیں بیچ دیجیے، ہم سے 2 قیمت لے لیجیے۔ فرمانے میں اس سے زیادہ قیمت میں دینا چاہتا ہوں۔ تو کہا جناب 2 گنا لے لیجیے۔ فرمایا نہیں۔ تو کہا کہ اتنی قیمت ہم آپ کو دے رہے ہیں
تو آپ نہیں دے رہے. کہا کہ میرے پاس ایک ایسا تاجر ہے جو 10 گنا قیمت دے گا. کہا وہ کون سا تاجر ہے؟ کہا وہ میرا اللہ ہے. اور بلا کر کے خادموں سے کہا کہ سارا غریبوں میں بانٹ دو. یہ تاجر تھے عثمان غنی. آج بھی عثمان غنی ہے. میں آپ کو بتاؤں مدینہ المنورہ کے بینک میں حضرت عثمان غنی کا آج بھی اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. 1450 سال بیت گئے، ان کا اکاؤنٹ آج بھی چل رہا ہے. بیر عثمان جو مزرعہ عثمان ہے، جس میں وہ بیر عثمان تھا جو خرید کے وقف کیا تھا، وہ آج بھی وقف ہے. اور وہ کسی کے نام نہیں ہے، وہ حضرت عثمان غنی کے نام. اور اس کی ساری آمدنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جو بینک میں اکاؤنٹ ہے اس میں جاتی ہے، اور پھر ادھر سے خیریہ میں آتی ہے اور غریبوں میں بٹتی ہے. ایسا غنی آج بھی اس کی سخاوت جاری ہے. جو غنی ایسا بھی دیکھا، یہ ذخیرہ اندوز جو لوگوں کے خون بھی نچوڑ لیتے ہیں، بوٹیاں بھی نوچ لیتے ہیں. آج مرے کل 10واں دن، بعد میں کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہوتا ہے. تو ذخیرہ اندوز لوگوں کی یوں بوٹیاں نوچے گا اور خون نچوڑے گا اور کہے گا کہ اللہ کی رحمت نازل ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتی. تو کس طرح تمہارے اوپر رحمت نازل ہوگی؟ اس کا وعدہ ہے اور اس کے سچے وعدے ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند ہو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومنانہ زندگی بسر کرو تو سب وہاں جایا کرتے تھے. ناچ گانا ہوتا، رقص و سرود کی محافل ہوتی. جناب ابراہیم بھی بلوغت کی عمر میں قدم رکھ چکے تھے. کہا کہ آپ بھی آئیے. فرمایا انی سقیم، میں تمہارے رویوں سے پہلے ہی بیزار ہوں، تنگ دل ہوں. تو مجھے مزید وہاں لے کے جانا چاہو گے؟ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. تو وہ بتوں کے آگے مختلف اشیاء رکھ کے چلے جاتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے، ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور ان کے مرکزی بت خانے میں داخل ہو گئے. دیکھا کہ انواع اقسام کے کھانے ان بتوں کے سامنے پڑے ہیں. تو کہا کھاتے نہیں ہو؟ اب وہ کیا جواب دیں؟ مجسمے ہیں پتھر کے. تو دوسرا سوال کیا ما لکم لا تنطقون، بولتے نہیں ہو، کچھ بولو نا، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ قرآن نے تعبیر کیا اس انداز کو. تو دائیں ہاتھ سے زور کی ضرب ماری. فجعلہم جزازا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، چورا چورا کر دیا. الا کبیر اللہ، جو بڑا بت تھا اس کو بس چھوڑ دیا. اس سے کوئی صلح نہیں تھی. یہ حضرت ابراہیم کا ایک طریق تھا. اب وہ میلہ دیکھ کر واپس آئے. ان کی عادت یہ تھی کہ واپس آ کے سب سے پہلے بت خانے میں ہی آتے. تو وہاں دیکھا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کا کسی نے تیا پانچا کر کے رکھ دیا. ظاہر ہے کہ ان کے خداؤں کے ساتھ یہ ہوا تھا تو ان کی تو عقیدت وابستہ تھی. ان کے پروہت چیخنے لگے، پجاری رونے لگے اور عجیب شور مچ گیا. ہمارے خداؤں کے ساتھ کوئی یہ کیسے کر سکتا ہے؟ ظالمین سے ہے جس نے یہ کیا ہے. شہر کا شہر جمع ہو گیا، آیان سلطنت جمع ہوئے. انہوں نے کہا کہ ایک ہی نوجوان ہے اس پوری معاشرت میں جو ان بتوں کی برائی بولتا ہے، تو یہ اسی کا کیا دھرا ہو سکتا ہے، اور کون کر سکتا ہے؟ کہ اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ. اللہ اکبر. ہزاروں کا مجمع ہے، نمرود سے لے کر کے حکومت کے کارندوں تک سب موجود ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، چڑھتی جوانی، عنفوان شباب، پیشانی پہ چمکتا ہوا نور، روشن اور تاباں چہرہ، توحید کا اجالا آپ کی آنکھوں سے پھوٹتا ہوا، زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ. دربار میں پہنچے، جذبات سے بھرے ہوئے تھے، بفر سب بول پڑے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، شور مچ گیا. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے ان خداؤں کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا ہے؟ ان کے لہجوں سے شرارے برس رہے تھے. آنکھیں ہیں کہ نوچ لیں گی جناب ابراہیم علیہ السلام. جلاد تیار کھڑے تھے کہ حکم شاہی آئے اور ہم تکہ بوٹی کر کے رکھتے. آگے سے جواب سنیے کیا آتا ہے. قال بل فعلہ کبیرہم، کب بڑے نے کیا ہوگا، کلہاڑا تو اس کے کندھے پہ پڑا ہے. اچھا یہ نہیں بولتا تو ان سے پوچھ لو تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، یہ اپنے خداؤں سے پوچھ لو. اللہ اکبر. یہ کاٹ تو کلہاڑے کی کاٹ سے بھی سخت تھی. یہ جو بفر بفر کے اچھل اچھل کے باتیں کر رہے تھے، اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اندر سے ضمیر نے کیا آواز دی، تم خود ہی ظالم ہو. جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں. اپنے سروں کو جھکائے ہوئے آیان سلطنت بھی، اور بڑے بڑے پروہت اور بڑے بڑے پجاری اور بڑے بڑے قبیلوں کے سردار، وزیر مشیر، سب کے سر جھک گئے. اور جھکے ہوئے سر سے آنکھیں چار نہیں کر سکتے تھے. اور بولتے کیا ہیں،
لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں۔ بس اسی موقع کے انتظار میں تھے حضرت ابراہیم۔ پھر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے، اللہ کا پیغمبر بولنے لگا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ کہ افسوس ہے تمہارے اوپر، ان کو پوچھتے ہو جو تمہیں فائدہ بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ اف لکم، یہ کاٹ ہے جو کلہاڑے سے بھی سخت ہے، یہ ضرب لگ رہی ہے، اف لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر افسوس ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو۔ افلا تعقلون، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں؟ سوچو تو صحیح۔ اب اس کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ جب جواب نہ ہو، دلیل اور استدلال کی زبان بند ہو جائے تو پھر اونچے ہتھ کنڈوں پہ لوگ آ جاتے ہیں، کیسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ایک چیخا جلائی گئی، ہزاروں من ایندھن جمع کر کے اس کو آگ دی گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانے لگا ہے۔ جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں کہ اے ابراہیم، میں تمہارا پیغام لے کے رب کے حضور حاضر ہوتا ہوں، کیا التجا ہے، کیا دعا ہے رب کے حضور؟ تو جناب ابراہیم بولتے ہیں، اے جبریل مجھے بتاؤ ان کے دل میں کس نے ڈالا کہ یوں چیخا جلائی جائے اور مجھے آگ میں ڈالا جائے؟ کہا رب جلیل نے۔ کہا جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر وہ اس بات پہ راضی ہے کہ میں جلوں تو 100 بار جلنے کے لیے تیار۔ ادھر گھما کر کے آگ میں ڈالا جانے لگا، ادھر فرمان الہی آگ کے نام آیا، قلنا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن سن سلامتی کی ٹھنڈی ہونا، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے، وہ رسیاں تو جل گئیں لیکن آپ کے بدن کا ایک بال بھی نہیں جلا، اور بالکل آگ کے درمیان میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اور ابراہیم کو اللہ نے بہلانے کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ 40 دنوں کے بعد جب آگ بجھنے لگی اور کوئلے دہک رہے تھے اور آگ کے لاوے کم ہوئے، تو لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم تو کوئلوں سے چلتے ہوئے یوں آ رہے تھے جس طرح کوئی نازنی پھولوں پہ چل کے آ رہا۔ کسی نے حضرت ابراہیم سے پوچھا زندگی کے بہترین لمحے کب تھے؟ کہا وہی 40 دن جو میں نے آتش نمرود میں بسر کیے تھے۔ جان دکھانے تیری اندر خواہ